ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یہ شکر، اور ظاہر ہے کہ شکر کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اللہ نے کہا، اللہ نے کئی سو سال بعد قرآن کریم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک یہ پیغام پہنچایا کہ اے لوگوں، بنی اسرائیل کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اے لوگوں، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض حصے کو نہیں مانتے؟ یعنی بعض حصے پر تو عمل کرتے ہو اور بعض حصے پر عمل نہیں کرتے۔ کیا تمہارا یہ کرنا اور کیا تمہارا یہ فعل تمہارے اللہ کو پسند ہے؟ کیا تمہارا یہ فعل تمہارے نبی کو پسند ہے؟ نہیں، اللہ کو ایسا آدھا ادھورا دین ہرگز پسند نہیں۔ تو بات مختصر کرتے ہوئے یہ کہنی ہے کہ قرآن کے صرف بعض حصے کو نہیں ماننا، قرآن کے تمام حصے کو ماننا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ بعض حصہ آج امت محمدیہ بھی بنی اسرائیل کے طرز پر چلتے ہوئے صرف بعض حصے پر اپنا رہی ہے کہ عبادات کی قبیل سے، جو عبادات کے تعلق سے جو حکم ہے اللہ کے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ان پر تو کسی حد جو ہے عمل ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے اسی قرآن میں بہت سے حکم ہیں۔ مثال کے طور پر اخلاق کے تعلق سے، معاملے کے تعلق سے، معاشرے کے تعلق سے ان پر عمل پیرا ہم نہیں ہو رہے ہیں۔ گالیاں ہمارے اندر ہے، بالخصوص عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر، مسلمان ہیں، نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، حاجی حجت بھی ہے، گالی بھی ہے، مسلمان ہے، حاجی حجن بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، چغل خوری بھی ہے، غیبت بھی ہے، چوری بھی ہے، زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، دھوکہ دھڑی بھی ہے، بیاج بھی ہے، سود بھی ہے، سارے گناہوں میں مبتلا ہے۔ لے دے کر کے نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، بعض نے وہ بھی نہیں رکھے اور بعض نے رکھے۔ تو اللہ کہہ رہے ایسا آدھا ادھورا دین مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ تو آدھا تیدر آدھا بٹیر والا معاملہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں پورے دین کو اپنانا ہے۔ یہی کتاب جس نے کہا کہ قرآن کے سارے حکموں پر عمل کرو، اسی قرآن کی ایک آیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بتا رہا ہوں، اللہ نے اسی قرآن کے پہلے سپارے میں، پہلی سورت کے شروع میں مؤمنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کے حق ہونے میں، اس کے سچ ہونے میں، اس کے رہنمائی والی اور ہدایت والی اور سچی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی قرآن میں اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ہم سب کیا ہیں؟ بتائیں سبھی عورتیں، ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ہمارا کس فہرست میں اور کس لسٹ میں نام آتا ہے؟ مومنوں کی لسٹ میں آتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کسے بتایا؟ مومن مرد اور مومن عورت۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو اللہ پر ایمان لے کر آیا، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں جانا، نمازیں قائم کی۔ تیسرا جز کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو بھی مان لیا، نماز میں کچھ دینا نہیں پڑ رہا تھا، اس کو بھی ادا کر لیا۔ اللہ نے ایک صفت اور بتائی مومن کی، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو کہ جی ہاں، کہتے ہیں کہ جو مال تم کماتے ہو، جس کو تم صبح نکل کر کے اپنے گٹوں کی کمائی محنت سے کما کر کے لاتے ہو، جس کو تم اپنی میراث سمجھ رہے ہو، دراصل وہ تمہارا نہیں ہے، وہ میں نے
اگرچہ اللہ نے محنت کرنے کو کہا لیکن حقیقی داتا اس کے پیچھے اللہ رب العزت ہے۔ بہت سے آپ نے اپنے ہی اندر تجربہ کیا ہوگا، ہم سب کے مرد شوہر ہمارے سب کمانے کے لیے جاتے ہیں، کہیں یہاں بھی پتی ڈالی وہاں بھی پتی ڈالی اور وہاں بھی کاروبار میں پیسے لگائے، جہاں پیسے لگاتے ہیں وہی گھاٹا، جہاں بھی لگاتے ہیں وہی گھاٹا۔ حالانکہ تعلیم بھی ہے، ڈگری بھی کر رکھی ہے، انجینئر بھی ہے، لیکن جہاں بھی پیسہ لگایا وہی گھاٹا۔ معلوم کیا ہوا؟ محنت تو کی تھی لیکن اللہ رب العزت نے تقدیر میں نہیں لکھا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ جب چاہتے ہیں تو کھوکا کھول کر پان بیچنے والے کو عطا فرماتے ہیں، اور جب اللہ نہیں چاہتے ہیں تو تجارتوں میں پتی پر پتی ڈالنے والے کو نہیں عطا فرماتے۔ تو رزق کا تعلق اللہ سے ہے۔ زکات دیتے ہوئے رمضان میں ہماری جان اس لیے نکلتی ہے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ رشتہ دار آتے ہیں اپنی نام کے لیے، اپنی نام کے لیے انسان جو ہے گھنٹوں میں ہزاروں روپے خرچ کر بیٹھتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے نام، اپنی شہرت کے لیے۔ لیکن یہی مال جو اس کو دنیا اور آخرت میں کام آنے والا ہے وہاں خرچ کرتے ہوئے اس کو لگ رہا ہے کہ بھئی مال کم ہو جائے گا، جبکہ اللہ نے کہا کہ مال دینے والا میں ہوں، مال دینے والا میں ہوں۔ تم اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو خرچ کرتے ہو، ان کو دیتے ہو، ان کو احسان کرتے ہو، لیکن کون ہے جو مجھے دے گا؟ اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اجر کریم۔ مسلمان مردوں اور عورتوں میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ بتائیں بھائی، اللہ کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے؟ بتائیں، اللہ کو پیسے کی ضرورت ہے؟ وہ اللہ ہی نہیں ہے جسے کسی چیز کی ضرورت ہو۔ اللہ تو وہ ذات ہے جسے کسی چیز کی حاجت و ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، پاک اور صاف ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ اسی قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں، ہماری بچیوں نے پڑھا ہے، اس میں کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اجر کریم، کہ جو مجھے قرض دے گا، قرض حسن دے گا۔ قرض حسن سے کیا مطلب؟ اللہ کو کیسے قرض دیا جاتا ہے؟ یعنی اللہ کی راہوں میں اپنی گاڑی کمائیوں کو خرچ کرنا، یہ اللہ کو قرض دینا۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم مسکین اور فقیر ہیں، مسافر ہیں، یہ سب اللہ کو قرض دینے کے راستے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک بہترین راستہ مدرسے کی شکل میں ہے، جس کو ہم جو ہے غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، اور جو دین اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ نے دین تو صرف اسلام اتارا ہے، اس دین کو بڑھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ دو فائدے ہوئے، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے، لیکن مدرسے میں خرچ کرنا دوہرا ثواب اس لیے ہے کہ غریب بچیوں کی مدد بھی ہے اور دین پھیلنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ بات آئی سمجھ میں بھائی؟ تو ہم جاتے ہیں جلسوں میں اور جگہ، دوسری برادریوں کے مدرسے میں جاتے ہیں اور اپنی برادری کے مدرسے میں جاتے ہیں، بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں ادھر چودھریوں میں، رانگڑوں میں، راجپوتوں میں، ہررا ہے، کھوائی ہے، جسڑ ہے، پانچڑی ہے، گاؤں جہاں ہمارے بھائی پڑھاتے ہیں، سولانہ ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی ہیں، بڑے بڑے گاؤں بھی ہیں۔ ایک ایک گاؤں میں، کھوائی ہررے میں 10 مدرسے ہیں۔ کتنے مدرسے ہیں؟ 10 اور بڑے ادارے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، گاؤں والوں نے بتایا کہ ہمارے مدرسے میں 10 کے 10 میں سے کسی میں بھی باہر سے چندہ نہیں آتا۔ ہمارے مولویوں کو باہر جا کر کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، ملازم ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں، ہماری جتنی بھی آمدنی ہے اس
مدرسوں کا خرچ چلاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم اپنی بچیوں کو عالمہ دیکھنا چاہتے ہیں، فاضلہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے خرچ تو کرنا پڑے گا۔ جب 10ویں 5ویں انٹر کرانے کے لیے اسکولوں میں کئی سو روپے ماہانہ دینے پڑتے ہیں، ایڈمیشن فیس دینی پڑتی ہے، ایپل ڈے ہے اور ٹیچر ڈے ہے اور فلاں ڈے ہے، سارے ڈیوں میں خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن مدرسے میں خرچ کرنے کی جب باری آتی ہے تو ہم پر کیوں زور پڑتا ہے؟ ہماری بچی جبکہ جو اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہے وہ تعلیم تو صرف یہاں تک رہ جانے والی ہے، اور جو مدرسے میں تعلیم حاصل کی جا رہی ہے وہ یہاں بھی فائدہ دے رہی ہے اور کل قیامت میں بھی فائدہ دے گی۔ تمہارے بچے جنہوں نے اپنی بچیوں کو عالمہ بنایا، حافظہ بنایا، کل قیامت کے دن ان باپ کے سروں پر، ان ماں کے سروں پر، ایک کے سر پر نہیں کہ صرف باپ کے سر پر جو ہے صحرا سجا ہوا ہوگا، نہیں، ماں کے سروں پر بھی صحرا سجا ہوا ہوگا، اور وہ صحرا اور وہ تاج جو ہوگا سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا ہوگا۔ ہم نے چند پیسوں میں کیا خرید لیا؟ اللہ سے جنت خرید لی۔ چند پیسوں میں سورج سے زیادہ چمکتا ہوا روشن تاج ہم نے اپنے سروں پر پہن لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی بچیوں کو تعلیم تو دینی ہے، انہیں اندھا تو رکھنا نہیں، انہیں جاہل تو رکھنا نہیں، انہیں ان پڑھ گوار تو رکھنا نہیں۔ اگر ہم انہیں پڑھانے کہیں باہر بھیجتے تو سالانہ تقریباً ہمارا خرچ 40 سے 50 ہزار تو کم سے کم آتا۔ سالانہ خرچ بتا رہا ہوں میں، کم سے کم 40 سے 50 ہزار آتا، لیکن یہاں گاؤں میں گھر میں ہمارا کوئی خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ مشکل سے سال بھر میں 1000 روپے خرچ ہوتے ہوں گے۔ تو اس لیے اگر آپ اس مدرسے کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں جیسے ہماری بچیوں نے آج اللہ کے قرآن کو، اس کے نبی کی سورت کو، سیرت کو، شریعت کو سیکھا ہے، کل ہماری نسلیں، پھر ان کی نسلیں، پھر ان کی نسلیں، نسل در نسل اگر اس دین کو آگے بڑھانا چاہتی ہو، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دین آگے بڑھے، تو اگر ہم یہ چاہتی ہیں کہ یہ دین آگے بڑھنے کا ذریعہ تم بننا چاہتی ہو، اے عورتوں، اے خواتین، اے میری ماں اور بہنوں، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اس دین کے بڑھنے کا ذریعہ میں بھی بنوں، کل قیامت میں یہ صحرا میرے سر پر بھی سجے، تو ہمیں آگے بڑھ چڑھ کے آنا ہے اور حصہ لینا ہے اور اس مدرسے کا تعاون کرنا ہے۔ جیسے آپ نے جانوں سے تعاون کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، کام کو چھوڑا، کھانے پکانے کو چھوڑا اور فارغ ہو کر کے مدرسے کے اندر آئی ہے، آپ نے جان تو لگا دی، لیکن مدرسہ صرف جان سے نہیں چلتا، مال سے بھی چلتا ہے۔ اب جان کے بعد مال کی باری آ رہی ہے، تو بتائیں، جیسے راجپوت براہمن اپنے مدرسے کے 10 مدرسے ایک ہی گاؤں سے چلا رہے، اور بتا دوں آپ کو ایک مدرسے کا خرچ 20 لاکھ، کسی مدرسے کا 30 لاکھ، کسی مدرسے کا 50 لاکھ خرچہ ہے، کسی مدرسے کا 1 کروڑ تک بھی خرچہ ہے، اور سارے کے سارے کہاں چل رہے؟ کسانوں کی گاڑی کمائی میں سے۔ تو یہاں کا تو بہت کم خرچہ ہے بھائی۔ تو کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اپنی چودراہٹ دینی کاموں میں دکھائے؟ جیسے ہم شادی بیاہوں میں سلامی پر، ملائی پر، پٹاخوں پر، گھڑچڑی پر اور دیگر رسم و رواج پر اپنے شان و شوکت دکھاتے ہیں، بیاہ کیا، شادی ہو تو ایسی جیسے فلاں چودھری صاحب نے کی ہے، تو یہاں اپنے جوہر دکھائیں، اور ان شادی بیاہوں میں رسم و رواج کے پیچھے جو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے عورتوں کا ہوتا ہے۔ مرد تو بیچارے گدھے ہوتے ہیں، گدھے، جیسے آرڈر چلا رہی ہیں عورتیں ایسے چلنا پڑ رہا۔ سمجھاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے ہماری شادی میں فرمایا، عورتوں کی شادی میں فرمایا، اس نے تو یوں کیا، اس نے تو یوں کیا، اس نے تو یوں کیا، عورتیں آڑے آ جاتی ہیں۔ ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف خواتین ہے، عورتیں آڑے آتی ہیں، مرد کو مجبور کرتی ہیں رسم و رواج پر۔ آج ہمیں جب ہم نے دنیا کے کاموں میں اپنے شوہروں کو مجبور کیا، یہاں بھی مجبور
کوئی نام نہیں آیا، کوئی نہ کوئی کہہ رہا ارے پھلا کھانا تو اچھا تھا، شادی بیاہ بڑی شاندار کی، لیکن یہ کمی تھی اور یہ کمی تھی، ہر کوئی کچھ نہ کچھ کمی نکال کر ضرور چلا جائے گا۔ لیکن یہ اس کام میں اگر خرچ کرو گی، اس کام میں اگر خرچ کرو گی تو کوئی تانا ملنے والا نہیں ہے، اجر ملنے والا ہے۔ اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے سے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کہ جو مجھے قرض حسن دے گا مدرسہ محمودیہ کا تعاون کر کے یہاں پر خرچ کرتے فیضاعفہ لہ، تو اس کے مال کو ڈبل کر دوں گا، بڑھا دوں گا، اس کی کھیتی میں 5 کنٹل کی بجائے 7 کنٹل غلہ نکالوں گا، چاول نکالوں گا، اور گنا پہلی فصل سے زیادہ بڑھا کر کے دوں گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، اگر اپنی کھیتیوں میں بڑھوتری چاہتے ہو، آنے والی فصل میں اناج زیادہ چاہتے ہو، تو راہ خدا کے ذریعے، مدرسے کے ذریعے اللہ کو قرض دے کے دیکھ لو۔ دینے والا تو وہی ہے نا جسے قرض دے رہے ہو، اللہ کو قرض دے کے دیکھ لو۔ اگر بڑھانا چاہتے ہو تو بتائیں، اس پورے مجمع میں سے میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، بڑی بڑی چودران بیٹھی ہیں، مجھے پتا ہے کسی کے کتنے بیگھے ہیں، کسی کے کتنے بیگھے ہیں، کسی کا ٹریکٹر ہے، گاڑی بھی ہے، کار بھی ہے، بہترین سے بہترین الحمدللہ اللہ نے گھر بھی دیے ہیں اور زیورات بھی اللہ نے بہت سارے دیے ہیں۔ تو بتائیں، جیسے آپ شادی بیاہ میں ایک دوسرے سے ٹکر لیتے ہیں، اس کا جہیز کا سامان دیکھ کے آتے ہیں، کیا کہہ دیا؟ انشاءاللہ اس سے زیادہ دوں گی، انشاءاللہ بھی تو کہہ رہا ہے، اور غلط کام پہ دیکھیے انشاءاللہ اس سے زیادہ دوں گی۔ تو یہاں بھی کوئی مجمع میں سے آواز اٹھائے، کسی کو بھیجے کہ میری طرف سے مدرسہ محمودیہ کے لیے 11,000 روپے اللہ کو میں نے قرض دیا ہے۔ صرف اور صرف میں نے 50,000 کا اعلان نہیں کیا، 31 کا نہیں کیا، 21 کا نہیں کیا، ایسا اعلان کیا ہے جس کو مولجات عورت منع کر ہی نہیں سکتی انشاءاللہ، اور سب کے پاس ہے اتنے تو، اگر شوہر نہیں بھی دیں گے تو سب کے پاس بٹووں میں اور اٹیچوں میں اتنے ضرور ہے۔ اچھا تو بتائیں بھائی 11,000 روپے اس مجمع کی خواتین عورتوں میں سے کون مدرسے کو عنایت کرے گی؟ مدرسے کو نہیں بلکہ کون اللہ کو قرض دے گی، اور کون اپنی کھیتیوں میں کاروبار میں اپنے شوہروں کے کاروبار میں بڑھوتری چاہے؟ جلدی سے جلدی نام بتائیں۔ اتنے میں ایک اعلان کر دوں، سب سے پہلے برکتی پیسے میری والدہ محترمہ حجن جمیلہ، ان کی طرف سے، وہ آنی پائی معذور ہے، بیمار ہے، ان کی طرف سے مدرسے کو 500 روپے تعاون کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ والدہ محترمہ کو اجر جزیل عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے، ان کی پریشانی کو ختم فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے اوپر قائم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک عورت نے 1100-1200 روپے مٹھی بند کر کے دیے ہیں، انہوں نے گمنام دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو جو ہے ایسے ہی جیسے انہیں خفیہ چھپ کر کے تیرے راستے میں پیسے دیے ہیں، اللہ کل قیامت میں تو بھی اس کی ایسی لاج رکھ لینا کہ اسے جنت الفردوس میں دیکھ کر کے سب دنگ رہ جائے کہ یہ کیسے جنت میں پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ سب کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ 500 روپے حلیمہ شورم سے، شورم گاؤں سے، دیکھو پربالیان والوں کی طرف سے نہیں آ رہے، دوسرے گاؤں والوں کو شرم آ رہی ہے، تمہیں شرم نہیں آ رہی۔ 500 روپے شورم گاؤں سے حلیمہ نے دیے، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے کاروبار میں ترقی دے، اللہ ان کی ہر پریشانی کو ختم فرمائے، آسانی فرمائے۔ 500 روپے ہماری چچی نصرت جہاں، انہوں نے مدرسے کا تعاون 500 روپے سے کیا ہے، اللہ ان کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، اللہ انہیں تندرستی عطا فرمائے، بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ یہاں پر پڑھنے والی بچی، پچھلے سالوں میں پڑھنے والی بچی حسین جن کا نام ہوتا تھا، انہوں نے 500 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا ہے۔ اللہ بچی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، نیک صالحہ بنائے، نیک اولاد عطا فرمائے، نیک رشتے جوڑے عطا فرمائے۔
500 روپے مذکرہ قاری خادم صاحب کی صاحبزادی، انہوں نے مدرسے کا تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، نیک سیرت اولاد عطا فرمائے۔ مدثرہ چھوٹی بیٹی جو یہاں معلمہ بھی ہے، اور انہوں نے بھی 500 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بہتر عطا فرمائے۔ محمد مدثر مولوی خالد صاحب کے صاحبزادے، ان کی اچھا محمد مدثر، یہاں پڑھنے والا بچہ ہے کوئی، یہاں پڑھنے والا بچہ کوئی محمد مدثر ہے، ان کی حافظ ہو رہا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے 1000 روپے مدرسے کو دیے ہیں، لیکن جب یہاں سے فراغت حاصل کی ہے تو اس کے اعتبار سے یہ آمدنی بہت کم ہے مدرسے کو۔ بھائی جو یہاں سے فارغ ہونے والی بچی، ان کی لسٹ پہلے سن لیں۔ ایک عظمہ ہے کاظم کی لڑکی، محمد کاظم علی کی لڑکی، ایک شمع روز ہے کاظم علی کی لڑکی، انہوں نے 10,000 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا ہے، مدرسے کے لیے لکھوائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد محترم کو بہتر کاروبار عطا فرمائے، تاکہ وہ جلد سے جلد مدرسے کی جو آمدنی لکھوائی انہوں نے جلد سے جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنا اچھا ملنے بھائی کا نام کاظم علی ہے، آج پتہ چلا، ماشاءاللہ ان کا تو کاروبار اچھا ہے، ماشاءاللہ دے دیں گے ماشاءاللہ۔ ایک سنا ہے، سنا حاجر علی صاحب کی، حاجر علی صاحب ہیں، حاجر علی صاحب کی بیٹی سنا، 10,000 روپے ان کے لیے لکھوائے گئے ہیں، انہوں نے لکھوائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انتظام فرمائے، انہیں بہتر کاروبار عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ چوتھی بچی ہے سائمہ، محمد شمشاد کی بیٹی، انہوں نے 10,000 روپے لکھوائے ہیں، اللہ بہتر بدل عطا فرمائے۔ پانچویں ہے مدثرہ علی شیر کی بیٹی، انہوں نے 10,000 روپے لکھوائے ہیں۔ اب حافظ جو ہوئے ہیں محمد ذیشان مستقیم کے بیٹے، انہوں نے 10,000 روپے لکھوائے ہیں۔ محمد مشارف آس محمد کے بیٹے، انہوں نے 10,000 روپے لکھوائے ہیں۔ وسیم احمد ریاض احمد کے بیٹے، انہوں نے 10,000 روپے لکھوائے ہیں۔ اللہ ان سب کو جلد سے جلد مدرسے میں جو انہوں نے نام پیسے لکھوائے ہیں جلد سے جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کا انتظام غیب سے پورا فرمائے۔ اب جو ہے اتنی عورتیں بیٹھی ہیں، کیا صرف یہاں مزے لینے کے لیے آتے ہیں، یا بس ہماری بچیاں یوں ہی پڑ جائیں اور ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے؟ تو یہاں جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان میں سے کسی کا نام اب تک نہیں آیا کہ بڑا نام جو بچے فارغ ہیں صرف انہوں نے لکھوائے ہیں، وہ بھی ابھی تک، لیکن جو یہاں بیٹھی ہیں انہوں نے کوئی اچھا خاصا 500 یا 1000 روپے سے زیادہ اب تک کا تعاون نہیں کیا۔ 500 روپے سنا کی پھپھو نے جو ہے مدرسے کا تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بدل عطا فرمائے، کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اور بچے کو حافظ عالم بنائے۔ 500 روپے سعدیہ نے دیے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ سمیہ نے 200 روپے عطا کیے ہیں۔ 200 روپے ثانیہ نے مدرسے کا تعاون کیا ہے، مدرسے کے ذریعے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں بہتر ترقی عطا فرمائے۔ محمد ابرار مولوی طاہر صاحب کے صاحبزادے، انہوں نے 500 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو تندرستی عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، اور بہتر جوڑا عطا فرمائے۔ عبدالغفار صاحب کی اہلیہ، انہوں نے مدرسے کا تعاون 500 روپے سے کیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ نور حسن فوجی، انہوں نے 500 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے بچوں کو عالم حافظ۔ مولانا محمد خالد صاحب ہمارے بھائی، انہوں نے 500 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار چل رہے ہیں مولانا خالد صاحب، درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف سے ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔
غزالہ 200 روپے سے مدرسہ کا تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ شمع روز نے 200 روپے سے مدرسہ کا تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بدل عطا فرمائے۔ اور کوئی ہے عورتوں میں سے جو کسی کے ذریعے پہنچانا چاہے پہنچا دیجئے۔ مدرسے ہم یہ بھی چاہیں کہ ہماری بچیاں گھر بیٹھے حافظہ عالمہ بن جائیں اور ہمیں کچھ خرچ نہ کرنا پڑے، ایسا تو ہوتا نہیں۔ کسی بھی کام میں اس کی ترقی کے لیے اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، جان مال لگانا پڑتا ہے۔ اگر ہم اپنی بچیوں کو پربالیان سے باہر کہیں پڑھانے کے لیے بھیج دیں تو وہاں بھی سالانہ کم سے کم 20، 30، 40، 50 ہزار روپے ہمیں سالانہ خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں 10 ہزار روپے آپ سے مانگے گئے ہیں، تو کیا یہ ہماری خوش نصیبی کہیں گے؟ اسے کیا کہیں گے کہ ہم 10 ہزار روپے بھی اپنے مدرسے کا تعاون نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو بہرحال جس نے نہیں دیا ہے، دینے کا ارادہ رکھتی ہیں، ابھی انتظام نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ ابھی دیں، آپ بعد میں اس کا انتظام فرما دیں، لیکن مدرسے کا تعاون ضرور کرنا تاکہ ہمارے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے اور ہماری نسلیں قرآن کی محافظ بنے۔ محمد اکرم صاحب تاولی 500 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے دونوں جہاں کے ہوں۔ 2 بچیاں ہیں، عظما اور شمع روز، انہوں نے جو ہے اپنے اساتذہ کرام کو ایک کمبل ہدیے میں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی 10 ہزار روپے نہیں دے پا رہا ہے، 5 ہزار روپے نہیں دے پا رہا ہے، تو آخر میں یہ درخواست کی جا رہی ہے مؤدبانہ کہ جتنا دے سکتے ہیں، 500، 1000، 1100، 2000، 5000، 100 روپے، 200 روپے، جتنا بھی دے سکتی ہے۔ کوئی بھی عورت اس ثواب سے، اس کار خیر سے محروم نہ رہے، چاہے آپ 10 روپے سے ہی کیوں نہ تعاون کریں، لیکن اس حصے کو لیے بغیر اس جگہ سے نہ کریں۔ تو تمام کی تمام خواتین جو ہے درخواست ہے کہ سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں، چاہے تھوڑا ہی ڈالیں۔ کوئی بچی جو سمجھدار بچی ہے وہ جو ہے رومال وغیرہ لے کر کے عورتوں کے درمیان میں گھوم جائیں تاکہ سب اپنا حصہ ڈال سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب آخر میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اس پروگرام کی آخری کڑی حضرت الاستاذ مفکر قوم و ملت، ہم سب کے بڑے جناب حضرت مفتی محمد یوسف صاحب تاولوی دامت برکاتہم العالیہ، میں حضرت سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور تکمیل بخاری کی جو تقریب ہے اس کو اختتام تک پہنچائے، اور ساتھ ساتھ اپنے مواعظ حسانہ سے بھی ہم سبھی سامعین کو مجلہ اور مصفح فرمائے۔ ابھی دستار بندی کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، دستار بندی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ میں اسٹیج پر ہمارے جو علماء کرام بیٹھے ہوئے، خاص طور سے مولانا قراب الدین صاحب، حضرت مفتی عبدالخالق صاحب اور دیگر علماء کرام، حضرت مفتی شاکر صاحب، وہ بچوں کے سروں پر دستار بندی کا جو عمل ہے اس میں حصہ ڈالیں۔ قرآن اور صاحب قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن اور صاحب قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن اور صاحب قرآن اور صاحب قرآن زندہ باد، ہر سارے جہاں کے حافظ قرآن زندہ
اب میں اخیر میں جن بچیوں کی ختم بخاری کا عمل ہونا ہے، میں ان تمام بچیوں سے گزارش کروں گا کہ ایک ایک تشریف لائے اور قرآن پاک کا ہدیہ جو ان کو پیش کیا جاتا ہے حضرت الاستاذ حضرت مفتی صاحب کے دست مبارک سے وصول فرما لیں۔ عظما، شمروز، ثانیہ، مدثرہ اور تنا، یہ پانچوں بچیاں ایک ایک کر کے اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ادھر سے ہی کھول دو۔ ایک ایک جان نماز قرآن کریم کے ساتھ ہدیے میں ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ جان نماز ایک ایک بچی آتی رہے۔ عظما تشریف لے آئیں۔ عظما آ جاؤ بیٹا۔ ثانیہ، صائمہ، یہ لیجیے۔ اس کے بعد شمروز، 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 اس کے بعد مدثرہ، ایک جانماز کم ہے، ایک جانماز، یہ لیجیے۔ ثانیہ، ماشاءاللہ 5 بچیوں نے اس سال جو عالمیت کا کورس ہے وہ جامعہ آزاد سے مکمل کیا ہے، اور اب حضرت مفتی صاحب تکمیل بخاری کی جو نشست ہے اس کا اختتام فرمائیں گے۔ عبارت پڑھوائیں، عبارت پڑھ دے بچے، عبارت پڑھ دے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المفسد وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن حمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن حمارة بن القعقاع عن حمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی جو سب کچھ ملا کے عبادت جو پڑھی ہے وہ یہ ہے: باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن وشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن حمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ حدیث میں نے بھی پڑھی. اب تمام حاضرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ اگر اللہ ناراض ہو جاوے کسی بندے سے کسی بندی سے تو کہیں اس کے لیے مسئلے کا حل نہیں ملے. ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس. اس بات کو سب جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن عمل وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ توفیق عطا فرمائے. دیکھو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے دل کا سکون. آدمی کے پاس سب کچھ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، پیسے ہیں، عہدہ ہے، منصب ہے، دل بے چین ہے. دنیا اس کے لیے نعمت نہیں ہے، پریشان ہے. اور یہ دل کا سکون پیسوں سے نہیں ملتا، ڈگریوں سے نہیں ملتا، منصب اور عہدوں سے نہیں ملتا، یہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. حکومت سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون قلب ملتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے. اگر آدمی یہ چاہے کہ مجھے دل کا سکون ملے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کے ذکر میں نماز بھی ہے، اللہ کے ذکر میں دین کا ہر کام ہے، اللہ کے ذکر میں قرآن بھی ہے. جو بھی دین کا کام بندہ کرے گا اللہ کے لیے بس وہ اس کے لیے ذکر کے ہوتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی بندگی، یہ سب اللہ کے ذکر میں داخل ہے اور دل کے سکون کا باعث. دنیا کی سب سے بڑی نعمت سکون قلب ہے، دل کا سکون ہے. اور آخرت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم فرما دے اور اس کو جنت عطا فرما. جنت مل گئی، سارے مسئلے حل ہو گئے، دنیا کی مشقت اور مشکل سب بھول جائے گا. اس لیے کہ اصل چیز اس کو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو لوگ اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں کہ کل ہم کو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور دل میں برے برے خیالات آتے ہیں، وہ کر لوں، لیکن وہ اللہ کے خوف سے دل کے خیال کی نہیں سنتا بلکہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو گناہوں سے روک کر رکھتا ہے. اللہ کا اعلان ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ جنت. تو بھائی آخرت کی سب سے بڑی نعمت جنت اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت سکون دل. اور یہ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے ذکر. میں یہاں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. ہم سب لوگوں کو بھی جنت چاہیے، کامیابی چاہیے. صحابہ کرام انبیاء کے علاوہ کوئی جماعت روئے زمین پر آدم سے لے کے آج تک صحابہ جیسی پاکیزہ جماعت نہیں نہ آئے. اتنے افضل لوگ ہیں لیکن پھر بھی ہر وقت اللہ کے ڈرتے تھے، اپنی جانوں کو دین کے لیے قربان کرتے تھے، سچ بولتے تھے، جھوٹ کے قریب نہیں گزرتے تھے. آج کل تو سچے آدمی کو پاگل کہتے ہیں کہ پاگل ہے. یعنی اتنے حالات کا الٹ پھیر ہو گیا، سچے آدمی کو سمجھتے ہیں کہ پاگل ہے، حالانکہ
पागल नहीं, वो अल्लाह का हुक्म समझकर झूठ से बचता है, सच्चाई को इख्तियार करता है। खैर, सहाबा हर वक्त आखिरत की फिक्र में और कामयाबी में रहते थे। एक सहाबी है हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने पूछा मन नजातु या रसूल अल्लाह, हजरत जी ऐसी चीज बता दो, ऐसे काम बता दो जिससे मुझे नजात मिल जाए। आपने यहाँ इस्लाम नहीं बोला, क्यों? सवाल करने वाले मुसलमान, सवाल करने वाले सहाबी हैं, उनका मतलब ये है कि वो सवाल ऐसा कर रहे हैं कि ईमान के दर्जात मेरे बुलंद हो जाएं ताकि मुझे कामयाबी मिले। यहाँ भी सुनने वाले सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत ने क्या कहा? हजरत ने पहला जवाब, पहला जुमला फरमाया अमलिक अलैका लिसान, अपनी जबान को काबू में रखो। याद रखो, अल्लाह ताला ने इंसान को जो जमीन दी, घर दिए, पैसे दिए, उसका मालिक बना दिया, लेकिन कोई इंसान अपने बदन का या बदन के किसी हिस्से का मालिक नहीं। कोई आदमी चाहे मैं अपना हाथ किसी को हदिया कर दूं, हिबा कर दूं, नहीं कर सकता। अपनी मिल्कियत आप किसी को दे सकते, अपना हाथ नहीं दे सकते, तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, अल्लाह की मिल्कियत है। अपनी आंख नहीं दे सकता। ये गुर्दे देने के, गुर्दा बेचने के मसाइल बहुत चल रहे हैं, गुर्दा बेचना हराम है। अब आदमी अपनी चीज बेच सकता है, वो अल्लाह की मिल्कियत है। इसीलिए गुर्दा बेचना, गुर्दा खरीदना, किसी का गुर्दा खरीद के दूसरों को लगाना शरअन हराम को पकड़। अगरचे आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि कायदा है शरीयत का, हराम काम में कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी मिलेगी हलाल पे। तो मैं कह रहा था, कोई भी इंसान अपने बदन का या बदन के किसी भी हिस्से का मालिक नहीं। अल्लाह ने अपनी मिल्कियत बाकी रखी है, अब तुम चाहो उसको इस्तेमाल करो अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के दीन में, तो हर काम इबादत बनता हुआ चला जाएगा। अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी में खर्च करो, हर काम इबादत बन जाएगा। नाफरमानी में इस्तेमाल करोगे तो बहुत बड़े मुजरिम बनो। मालिक की मिल्कियत को मालिक की इजाजत के बगैर इस्तेमाल करना बहुत बड़ा पाप है, शरअन भी और समाजी तौर। हाँ, जब मालिक इजाजत देते, एक औरत एक मर्द के ऊपर हराम है, जब मालिक ने इजाजत दी, निकाह हो गया। निकाह का मतलब मालिक की तरफ से इजाजत। जो काम पहले हराम था अब इबादत कर दे, क्यों? अल्लाह के इजाजत देने से वो काम अब इबादत में आ गया। तो फिर इबादत को इबादत के तरीके पर अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। पहले हाथ हजरत ने फरमाया अमलिक अलैका लिसान, ज़बान को काबू। एक हदीस में है, बहुत से लोग अपनी ज़बान की वजह से जहन्नम में जाएंगे। झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों पर बहतान, दूसरों पर इफ्तिराआत, यहाँ तक के गद्दारी और धोखा, ये सब झूठ के अंदर दाखिल है, ये सब ज़बान के झूठ। इसीलिए एक हदीस में सबसे पहले हदीस में ज़बान को रखा गया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवाहु बुखारी। मुसलमान वो है कि दूसरे मुसलमान को उसकी जबान से तकलीफ न पहुंचे और न हाथ से, जबान को पहले रखा। तो भाई हदीस का मतलब ये निकला, हर मुसलमान को चाहिए अपनी जबान की हिफाजत करे, उसको गलत जगह इस्तेमाल न करे। गाली गलौज, झूठ, धोखा उसके अंदर इस्तेमाल करने के बजाय अल्लाह का जिक्र करो, उससे अल्लाह का कुरान पढ़िए,
दीन सीखिए, सिखाइए, ताकि सवाब मिलता हुआ चला जाए। दूसरी बात आपने इरशाद फरमाई वक्त की अलाकतियत, अपने गुनाहों पर रोते रहो। इसका मतलब ये निकला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से फरमा रहे हैं, दूसरी बात गुनाह पर रोते रहो। क्यों? किसी भी मकाम पर पहुंचकर आदमी को ये समझना हराम है कि मैं काबिल हो गया, हजरत हो गया। कोई हजरत जी नहीं हुआ, अल्लाह के सब बंदे हैं, सब गुनहगार हैं। एक हदीस में है कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत फरमाते हैं तुम सब खतावार हो, सब गुनहगार, और बेहतरीन गुनहगार वो हैं जो अल्लाह के दरबार में तौबा करते हैं। अगर कोई आदमी ये समझ ले मैं पाक दामन हो गया, मैं अच्छा हो गया, मैं नेक हो गया, मैं गुनाह हो गया, मैं गुनाह हो गया, ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। देखो तमाम सहाबा के बारे में मैंने कहा अभी कि ऐसी जमात अंबिया के अलावा रूबे जमीन पर नहीं आई। उनका क्या हाल है? उनमें सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। इतना खौफ अल्लाह का, काश के मेरी माँ ने मुझको न जना होता, काश के मैं दिन का होता, काश के मैं ऐसा होता। यानी इतने ऊंचे मकाम पर हैं मगर वो रो रहे हैं, यानी अपने को सबसे गुनहगार कर रहे हैं। यही है आदमी का असल मकाम। नमाज भी पढ़े, मालिक का हुक्म है, रोजा रखना पड़ेगा, मालिक का हुक्म है, सारे दीन के काम करने पड़ेंगे, मालिक का हुक्म है। उन सब काम को करके ये समझ लेना मैं हजरत हो गया, बस ये शैतान ने इंजेक्शन लगा दिया शैतानी का। यहाँ से तकब्बुर, बड़ाई पैदा होगी, और तकब्बुर और बड़ाई और अकड़ वो शैतान का काम है। और अल्लाह का दस्तूर है कि बंदे की तरफ से अकड़ तो अल्लाह की तरफ से फौरन पकड़ आती है। जैसे शैतान वो अकड़ा, फौरन पकड़ा गया और उसको रांझे दरगाह कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोए, उन्हीं की हम औलाद हैं, उनसे भी भूल हुई मगर वो रोए, अकड़े नहीं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उनकी दुआ कबूल की और उनको माफ किया, उनका दर्जा बुलंद कर दिया। और तमाम इंसानों के बाप होने के साथ साथ पहले रसूल और पहले नबी हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बंदे के औसाफ में से अल्लाह को जो सबसे ज्यादा महबूब सिफत है वो बंदे की तवाज़ु है, आजिज़ी है। सब कुछ करके भी ये समझता रहे मुझ जैसा गुनहगार कोई रूबे जमीन पर नहीं। अल्लाह को रोना बहुत पसंद है बंदे। कहते हैं बुजुर्गान दीन दुनिया के सारे समंदर मिलकर जहन्नम की आग को नहीं बुझा सकते हैं, मगर बंदे मोमिन की आंख से निकला हुआ आंसू का एक कतरा अल्लाह की मोहब्बत में निकला हो या अल्लाह के खौफ में निकला हो, उसके ऊपर जहन्नम को हराम कर देगा और उसके ऊपर जहन्नम को बुझा देगा। इतनी ताकत है बंदे के रोने में, मगर अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह की मोहब्बत में रोए, अल्लाह के खौफ से रोए और काम करे इबादत के साथ। घमंड किसी काम पर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि बंदे के पास जो भी नेमत है उसमें बंदे का कोई कमाल, कोई इख्तियार नहीं, सब अल्लाह की देन, अल्लाह का अतिया है। अल्लाह के अतिये पर घमंड करना और इतराना ये बड़ी नाशुक्री है, बल्कि शुक्रिया अदा करे अल्लाह का। ऐ अल्लाह मैं कहाँ का इस काबिल, तूने मुझे नमाज की तौफीक दी, तूने मुझे अपने जिक्र करने की तौफीक दी। अल्लाह का शुक्र अदा करे। इतराना अल्लाह को पसंद नहीं आता, अल्लाह को तवाज़ु पसंद आती है। बहरहाल ये थी हदीस। इसका एक टुकड़ा और भी है मगर गुरूब का वक्त आ रहा है, इसलिए मैं इसी बात पर खत्म करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो बातें मेरी जबान से कहलाई मुझे
یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص للہ عطا فرمائے۔ اللہ کے یہاں اخلاص کی بڑی قدر ہوتی ہے، اور جتنا اخلاص اور جتنی نیت کے اندر صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے بندے کے عمل میں، اتنی ہی جان، اتنی ہی محبوبیت اور اتنی ہی مقبولیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ بھائی جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائے، ابھی دعا ہوگی۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ ادب کے ساتھ دعا مانگیں۔ بیٹھ جائیں سبھی حضرات، میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، مدرسے کے تعلیم و تعلم کو قبول فرما، اساتذہ کی محنتوں کو، طالبات کی محنتوں کو، طلباء کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ اللہ، ہمارے اندر اخلاص و للہیت عطا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما دے، تلاوت قرآن کی حلاوت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں تفقہ فی الدین کی دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی اطاعت، عبادت اور بندگی کی حلاوت نصیب فرما دے۔ اللہ، ہم کو اپنی رضا، اپنی خوشنودی نصیب فرما دے۔ اللہ، تمام حاضرین کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو، اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں تادم حیات دین مستقیم پر استقامت، استحکام اور مضبوطی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، شیطان کے شرور سے اور شیطان کے مکائد سے، مکر و فریب سے، نفس امارہ کے مکر سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، ہم کو دنیا اور آخرت کی خیر، فلاح اور کامیابی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نیک مخلص بندوں کے اندر شامل فرما۔ اے اللہ، ہم کو ہر غلط کام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، ہر بری عادت کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں تادم حیات صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے اندر اخلاص، الہیت، حسن نیت، تحسین نیت عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو، مقاصد کو پورا فرما۔ سب کے گھروں میں خیر کے معاملے فرما۔ اے اللہ، جو جس کے کام الجھے ہوئے، اٹکے ہوئے ہیں، اللہ ان کی الجھنوں کو ختم فرما۔ سب کو دلوں کا سکون نصیب فرما، سب کو اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما، اتباع حکم شریعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے دلوں میں اشاعت دین، خدمت قرآن کا جذبہ اور لگن پیدا فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ بھائی سبھی حضرات فوراً وضو سے فارغ ہو جائے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ میری مائیں اور بہنیں جو ہے اس نے ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے نکل جائے۔ او بھائی ڈبا یہ تھوا ہوئے سے کوئی سے ٹھیلا بول رہا ہے کندھے پر ڈاؤ گے میں کہنا گیا تو ٹٹی میں دھرا ہوا او بھائی یہ گرا گا۔ مولوی عبدالرحیم صاحب یہاں جائیے، مولانا عبدالرحیم صاحب۔ بھائی میں نے اعلان کیا تھا کہ جو 10-10 ہزار نہیں دے سکتے تھے کہ جو جتنا دے سکتے ہیں وہ دے دیں، پہنچا دیں۔ ابھی جلسہ گاہ چھوڑنے سے پہلے
اس ثواب سے کوئی بھی عورت محروم نہ رہے۔ محمد مشارف صاحب کے والد محترم تشریف لائے ہیں، کیا اعلان ہے کی طرف سے؟ محمد مستقیم صاحب ذیشان کے والد محترم، انہوں نے 10,000 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے، دونوں جہاں میں سرخ روئی نصیب فرمائے۔ محمد مشارف کے والد محترم نے بھی 5,000 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا۔ 10 انہیں تو 10 تھے، اچھا اور دے دیں گے ماشاءاللہ۔ اچھا ہماری بھابی نے 200 روپے سے تعاون کیا، اللہ قبول فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ مشارف کے والد محترم نے 2 جوڑے بھی عنایت کیے ہیں۔ ذیشان کی طرف سے 2 سوٹ بھی آئے ہیں، 2 جوڑے آئے ہیں ان کے استاد کے لیے، اللہ قبول فرمائے، اللہ دونوں جہاں میں بدل نصیب فرمائے۔ اور بھی ہے کوئی بھائی بھجوا دے، جلدی سے جلدی بھجوا دے۔ وسیم کے والد محترم نے 5100 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا، جن کے ابھی 10-10 ہزار کے ابھی میں نے شمار کرائے تھے کہ انہوں نے 10-10 ہزار سے مدرسے کا تعاون کیا ہے، لکھوائے ہے۔ انہوں نے کسی نے 10 بھیج دیے، کسی نے 5 بھیج دیے۔ دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ جتنی ہماری زبان سے نکلوائے 10-10، اللہ ان سے پورے 10-10 ہی دلوا دے، بلکہ زیادہ دلوائے۔ دعا کر دیجیے، آمین کہہ دیجیے۔ وسیم کی طرف سے 2 جوڑے بھی ہیں ان کے استادوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے ان کی محنتوں کو، محبتوں کو۔ اور ہیں کوئی بھائی بھیجیں؟ یہ والا چندہ ہو گیا کیا؟ وہ 10-10 20 روپے والا گھما دیا نا بچوں کے، گھما دیا۔ بھائی جو عورتوں نے تو اپنا حصہ ڈال دیا، جو مرد حضرات کھڑے ہیں کتنے، کم سے کم 50 تو کھڑے ہوں گے ہیں؟ کلو کیا تعاون کرا مدرسے کا؟ 1000 ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے بھائی، بہتر بہتر اس کو تندرستی عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے۔ 50 روپے ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ نور محمد۔ اور جتنے یہاں کھڑے ہیں مرد حضرات، ان کا حصہ نہیں آیا بھائی، سب 100 روپے سے، سب 100 200 روپے 50 روپے سب دے دو بھائی، مدرسے کے تعلق لے دو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اتنا ہی زیادہ بڑھا کر کے دے گا۔ مولانا عبدالرؤف صاحب تشریف لائیں، مفتی عبدالرؤف لائیے، 100 روپے آئے ہیں ماشاءاللہ، 100 روپے 3 پر تشریف لائیں۔ محمد سلیم، اللہ بہتر تندرستی عطا فرمائے، ہر مشکل کو آسان فرمائے، ہر پریشانی کو ختم فرمائے۔ اور بھی بھیجے کوئی 50 روپے اور آ رہے ہیں، جنہوں نے بھیجے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 50 100 روپے اور ہیں، 100 روپے اللہ قبول فرمائے۔ لاؤ بھائی لاؤ، آخری کام چل رہا ہے اور آخری وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اور ویسے بھی عصر کے بعد کا تو جو گھڑی ہے مغرب تک کی جو ٹائم ہے، دعاؤں کے قبولیت کا ٹائم ہے۔ جتنا خرچ کرو گے اللہ کے یہاں فرشتے جو ہیں، جو صبح فرشتے آئے تھے وہ جانے والے ہیں، جو صبح فرشتے آئے تھے وہ جانے والے ہیں، اور اللہ کے یہاں بتائیں گے کہ کس کس نے کیا خرچ کیا، کیا نیک کام کیا۔ 100 روپے ہو رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ، اللہ دینے والوں کو بہتر بدل عطا فرمائے۔ آن لائن بھائی، آن لائن بھائی کام بھی کرتے رہے اور دوسرا کام بھی کرتے رہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بس ہو گیا یار، ہو گیا، 3 ہی کام کرو، چھوڑو اس کو، یہ فوٹوگرافی سے دور رہو۔ لاؤ بھائی لاؤ۔ اور ہے کوئی مدرسے کا تعاون کرنے والا؟ آج بھی تو بہت سارے کھڑے بھائی، کوئی بھیج رہا ہے، بس سب بھیجو سب۔ سبھی حضرات سے یہ درخواست ہے کہ نماز ادا کر لیں، سارا جلسہ کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا اگر آپ حضرات نے نماز چھوڑ دی۔
مشارک کی والدہ محترمہ نے، ان کے ابو نے تو دیے تھے، ان کی امی نے بھی ماشاءاللہ 100 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا ہے۔ اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے، ان کے جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اور بھی بھیجے، کوئی بھیجے؟ ایک حضرات نے 20 روپے بھی بھیجے، بھیجو بھائی بھیجو، آخری ٹائم چل رہا ہے، جلدی سے جلدی بھیج دو۔ پھر سونم کی بکوں نے دیے 100 روپے سے مدرسے کا تعاون، کے اللہ قبول فرمائے۔ محمد سلیم صاحب کون ہے؟ ضلع پنچایت کون ہے؟ ہاں ہے محمد سلیم صاحب، ضلع پنچایت کے پد پر رہنے والے ضلع پنچایت محمد سلیم 1100 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا ہے۔ اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے، ضلع پنچایت سے اور بہتر عہدہ انہیں عطا فرمائے، اور اللہ انہیں قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشارک کی پھپھوں نے بھی تعاون کیا ہے ماشاءاللہ 100 روپے سے۔ اللہ رب العزت ان کی پھپھوں کو تندرستی عطا فرمائے اور ان کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے، مشکل کو آسان فرمائے۔ اور بھی بھیجے ہوئے بھیجے، سارا کام چلتا رہے میں دونوں، پھر نماز ادا کرنی مجھے بھی، جلدی بھیج دو۔ ہاں اللہ بٹیلا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی مشارک چھا رہا ہے ماشاءاللہ، مشارک کے گھر والے سارے دیندار لکھا ہے۔ مشارک کی نانی نے بھی، مشارک کے بہن نے بھی 50 روپے دیے، اور نانی نے 200 روپے دیے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ مشارک کی تائی نے بھی حصہ لیا ہے، وہ بھی محروم نہیں رہنے گے ماشاءاللہ۔ بھائی واہ، یہ ہے دیکھو باتیں، 100 روپے سے مدرسے کا تعاون مشارک کی تائی نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو تندرستی عطا فرمائے، ان کی پریشانیاں ختم فرمائے۔ لاؤ بھائی لاؤ جلدی جلدی، سب کا نام یہاں بھولنا چاہیے، کوئی نہیں رہنا چاہیے، سب حصہ لے کر جاؤ، چاہے 10 روپے سے حصہ لے کر جاؤ۔ کیا پتا اللہ تمہارے 10 ہزاروں سے بھی زیادہ قبول کر لے۔ اللہ قبول کرنے والے تو اللہ ہے، وہ کسی کا 1 قبول کر لے اور وہ کسی کے 1000 بھی قبول نہ کرے، اللہ ہے اصل تو۔ سچی نیت سے خرچ کرو، 120 روپے اور آئے ہیں، 20 روپے سے تعاون، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لاؤ بھائی لاؤ ماشاءاللہ، اور بھی آ رہے ہیں، دیکھو ہمارے بھائی بڑے، کیا نام ہے آپ کا؟ بھائی ماشاءاللہ محمد عادل، حاجر علی صاحب نے 2100 روپے سے، بھائی حاجر علی بہت کم ہے تو 10,000 روپے لکھوا رکھے بھائی، یہ نہیں ہے لکھو اور ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی۔ مشارک کی پھپھوں نے بھی دیے ماشاءاللہ 100 روپے، کیا 2100 روپے حاجر علی نے دیے ہیں۔ اللہ حاجر علی کو اتنا دے کہ جتنے ان کے نام سے بولے اللہ سارے بھجوا دیں گے حاجر علی کے ذریعے۔ اللہ حاجر علی کے کاروبار میں ترقی دے، اس بیچارے کو اللہ بہتر کاروبار دے، تندرستی عطا فرمائے، اس کی نسلوں کو دیندار رہے حاجر علی کے اللہ۔ لوے مشارک کی تو باقی نے بھی 100 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ 50 روپے کس کی طرف سے آئے؟ گمنام ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ ہماری عورتیں بھیج رہی ہیں، پیسے بھیج رہی ہیں ماشاءاللہ، بھیجیے۔ اللہ سب کے دلوں میں ڈالے، اللہ سب کو بہتر بدل عطا فرمائے۔ دیکھ لینا تم، مرتے ہی اس کا بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گی، جب قبر میں جاؤ گی قبر میں تو اس کا بدلہ مرتے ہی دیکھو گی۔ مدثرہ نے دیے 50 روپے، اور 50 روپے کس نے دیے؟ گمنام 50 روپے، 50 روپے مدثرہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، نیک سیرت بنائے، تمام مشکل کو آسان فرمائے۔ اور بھی ہے کوئی بھائی؟ ماشاءاللہ ہماری بڑی بھی آ رہی، بڑی بھی، ہاں یہ لائیے ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو جو ہے 50 روپے کا ثواب اللہ 50,000 کے برابر دے۔ بیچاری کہاں سے چل کر کے آ رہی ہے اتنی بڑی عورت، بوڑھی عورت، اللہ مشارک کی بھابھی نے پھر 50 روپے پہنچائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے گھر میں، ان کے نسلوں میں دینداری پیدا فرمائے، دونوں جہان کی سرخروئی نصیب فرمائے اللہ۔ اور بھی ہے کوئی بھائی؟ بڑی بھی کی طرح اور بھی کوئی رہنا آنے والا؟ آ جائے جلدی، مجھے بھی نماز پڑھنی۔ اور نکال، ایک عورت اور آ رہی ہے ماشاءاللہ، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، آئے گا وہی بھی سے اللہ توفیق دے گا۔
اللہ سب کو ہی توفیق دے. میری تو دعا یہ ہے کہ اللہ سب کو. 50 روپے ہو رہا ہے, اللہ قبول. ذیشان کی طرف سے 50 روپے آئے ہیں. اللہ تندرستی دے, اللہ ہر پریشانی کو ختم فرمائے. 50 شمع روز کی دادی نے بھی دیے ہیں. اللہ ان کی پوتی کو بہترین نیک صالحہ خاتون بنائے اور بہتر اولاد عطا فرمائے, نیک جوڑ عطا فرمائے. اور بھیجے کوئی 10 روپے سے مدرسے کا تعاون ہوا, اللہ قبول فرمائے. 100 روپے اور آ رہے ہیں ماشاءاللہ. 50 روپے دے دو بھائی, واپسی لو. اللہ قبول فرمائے, اللہ تندرستی عطا فرمائے. 10 روپے بچہ لے کر کے آیا ہے شائستہ کی طرف سے, اللہ قبول فرمائے. لاؤ بھائی لاؤ. شائستہ کی طرف سے 10 روپے. ارے اس بچے کو کھا لیندے بچانا کو لائی ہو. 500 روپے محمد گلفان کی طرف سے مدرسے کی مدد ہوئی ہے. اللہ محمد گلفان کو تندرستی عطا فرمائے, جائز کاروبار میں ترقی عطا فرمائے, دونوں جہاں میں خوشی نصیب فرمائے. ذیشان کو سند ہے ماشاءاللہ. لیجئے بھائی, اللہ تمہیں علم دین میں اور دنیا میں اور ترقی عطا فرمائے. اور لائے بھائی, اور لائے کوئی. لاؤ بھائی لاؤ. تو قربانی آنے والی عورتیں ہمت کر رہی ہیں بھائی, انہیں بھی لگ گیا کہ ہاں دینا چاہیے. لاؤ بھائی. ساجد کی طرف سے 50 روپے آئے ہیں, اللہ قبول فرمائے. گمنام آئے 50 روپے, اللہ قبول فرمائے. شمشاد جو ہے سائمہ کے والد محترم, انہوں نے 3000 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا. 10,000 روپے لکھوائے تھے اور باقی 7,000 روپے رہ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ انہوں اتنا دے کہ جلد سے جلد 7,000 کا 14,000 روپے مدرسے میں پہنچائیں گے انشاءاللہ. اللہ انہیں بہتر کاروبار ترقی عطا فرمائے. اور بھیجے بھائی, کوئی اور بھیجے. بند کرتا بند بس ہوتا تو جلسہ ہو تو گیا, مولانا پورا بند کرتا. ابھی رک جاؤ, کچھ بھی ایسے کر دوں گا. آتا نا فوٹو کھلا موبائل کی کر دو, بند کر دو.